إن الحمد لله وكفى وسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور مہربانی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ رمضان جیسا مبارک بابرکت اور خیر و برکت کا سرچشمہ نصیب فرمایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہینہ بڑی رفتار اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب اس کے کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ناحیے سے ہم اس ماہ رمضان کے جو حقوق ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس ماہ رمضان سے متعلق جو بھی رب کی رحمتیں ہیں، خیر و برکتیں ہیں، وہ ہمیں پوری کی پوری حاصل ہو سکیں۔ اس ماہ رمضان کے تعلق سے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، نزول قرآن کے تعلق سے اس مہینے میں خصوصاً ہمیں قرآن مجید کے حقوق پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور یہ چیز ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہر سال جب ماہ رمضان آتا تو پورے سال کے اندر جو قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اس کا دور فرماتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو ماہ رمضان آیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ اس قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا، جس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوں تو پوری زندگی میں ہمیں اس کلام الہی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جب یہ ماہ مقدس ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو تو ہمیں قرآن مجید پر خصوصی توجہ دینی ہے، جیسے کہ اور دوسری عبادتوں کو بجا لانا ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا سلوک اس اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کے ساتھ برتاؤ مسلم قوم کا کیا ہے، کیونکہ جائزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اپنا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تو اس کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے۔ کمی اور زیادتی کا احساس پیدا ہونے سے اگر آدمی کو کوئی چیز پورے طور پر حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر کچھ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کے تلافی اور تدارک کے لیے، اس کو کوا کرنے کے لیے آدمی مزید جدوجہد کرتا ہے۔ اس تعلق سے جو ہم غور کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماؤں بہنوں، ہم مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے، ہمارا جو اس پر ایمان ہے، اس لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے مقابل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ کتاب عطا فرمائی، اور آج مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب اس حالت میں موجود ہے کہ وہ پورے طور پر محفوظ ہے۔ ہر قسم کی تحریفات، ہر قسم کی چینجنگ، ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے، اور ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں آج قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے جن الفاظ میں پیارے نبی رسول برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس اعتبار سے ہم مسلم قوم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، لیکن دوسرے اینگل، دوسری سائڈ،
دوسری جانب سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب الہی، اس کتاب مقدس، اس کتاب مبارک سے ہمیں جو رب کی برکتیں، رب کی رحمتیں، رب کی نعمتیں حاصل ہونی چاہیے تھیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی۔ اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں پاتے۔ یہ اللہ کے کتاب کے ذریعہ ملنے والی برکتوں اور رحمتوں سے ہماری ایک محرومی کی سائن ہے۔ یہ اللہ کا کلام اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر اس قرآن مجید کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کر کے حقیقی عزت، شان و شوکت، سیادت و قیادت اور سربلندی حاصل کریں۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ یہ اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں مرد عورت کو حقیقی سرفرازی اور عزت عطا کرے، بلکہ دنیا کی فرمانروائی، قیادت اور رہنمائی کرنے کا جو اسٹیٹس ہے، مرتبہ ہے، وہ عطا کرے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلم قوم نے اس اللہ کے کلام کے تقاضے کو پورا کیا، کما حق و اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو اس قرآن مجید کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم قوم کو دنیا کا حکمراں بنایا، حقیقی عزت ان کا نصیبہ بنی۔ لیکن آج ہماری اور ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ ہم اس قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ذرا ہم خود پر غور کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو بیماری، ڈیسیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے آج اس کو گھول کر پیتے ہیں۔ کچھ ہیں جو اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، بازو پر باندھتے ہیں۔ کسی نے اگر بہت زیادہ اس کے بارے میں فکر کیا، احساس کیا، تو گاہے بگاہے، ٹائم ٹو ٹائم، کبھی کبھی اس کی تلاوت کرتے اور بغیر سمجھے پوچھے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام اس لیے نازل کیا گیا تھا، ہمیں عطا کیا گیا تھا کہ ہم اپنے زندگی کے امور اور معاملات کے اندر اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم اس قرآن سے پوچھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نفع کس میں ہے، نقصان کیا ہے، ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے، کس کی نہیں ماننی چاہیے، کس کی اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے، کس کی نہیں ہونی چاہیے، کس سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے، کس سے دشمنی کرنی چاہیے۔ غرض ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر حصے اور شعبہ اور پارٹ سے متعلق، سارے معاملات سے متعلق یہ قرآن ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آیا تھا، رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، ہمارا یہ رہبر تھا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج اس قرآن سے مسلم قوم نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نفع حقیقت میں کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو امور معاملات کے اندر رہنمائی ہم اپنے جیسے انسانوں سے لیتے ہیں۔ اور مزید افسوس کی بات یہ کہ کتنے ایسے ہیں جو گمراہ، زرپرست، خود غرض لوگوں سے ایسے مسائل پوچھتے ہیں، ان کی نقل اور کاپی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی اطاعت نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی تعلیمات و ہدایات سے ہٹ کر کے عمل کرنے کا جو انجام بد ہونا چاہیے، وہ آج برا انجام مسلم قوم جگہ جگہ دنیا کے چپے چپے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بری طریقے سے بھگت رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قرآن مجید خیر، بھلائی اور گڈنس کا سرچشمہ، منبع اور سورس ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نصیبے کی بات ہے کہ ہم اس سے کتنی اور کیسی خیر چاہتے ہیں، کس قدر بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس سے کھانسی، بخار اور اس طرح کی مشکلات، مقدمے کے اندر اور کیس کے اندر جیتنا، نوکری حاصل کرنا، ایسی معمولی ذلیل بے حقیقت چیزوں کو ہی اگر اس قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی ملے گا۔
ورنہ اگر اس قرآن سے آپ دنیا کی قیادت و سیادت اور لیڈرشپ، دنیا کی حکمرانی اگر حاصل کرنا چاہتے تو یہ قرآن آپ کو وہ بھی عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بھی عطا کرتا۔ ہمیں سورہ نور آیت نمبر 55 یاد آ رہی ہے، اس کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اور ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنائے گا، فرما روائی عطا کرے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ عطا کر چکا ہے۔ یہ قرآن صرف دنیا کی ترقی ہی نہیں بلکہ اخروی نجات، اخروی فلاح بہبودی بھی اس قرآن سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس قرآن کو اپنا کر کے، اس کے انسٹرکشن، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات پر عمل کر کے ہم رب کریم رب العالمین کے محبوب اور مقرب بھی بن سکتے ہیں، اس کے قریب اور نزدیک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ظرف، ہمارے حوصلے کی بات ہے کہ ہم اس قرآن سے کیا لیں اور کیا لینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک سی ہے، سمندر ہے، اس سے آپ چند قطرہ اگر حاصل کرنا چاہیں تو یہ آپ کے اپنے حوصلے کی بات ہے، ورنہ سمندر تو آپ کو ریوا اور دریا بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہی حال اللہ کے اس کلام مقدس قرآن مجید کا ہے کہ مسلم قوم اس کے ذریعہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، شعر ہے کہ تو نے ناداں چند کلیوں پر قناعت کر لیا، تو نے ناداں چند کلیوں پر قناعت کر لیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام قرآن مجید کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی قیمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو شرعی تقاضا ہے، اس کا جو شرعی حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ادا کرتے ہوئے اس کے تعلیمات و ہدایات پر کما حق و ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہمارے اسلاف بزرگان دین کو ترقی، کامیابی، نیک نامی، سربلندی عطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری مسلم قوم کو وہی سربلندی، وہی نیک نامی عطا کرے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قرآن کی عظمت و اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کے جملہ تعلیمات و ہدایت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہماری قوم پر، ساری دنیا پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کے تعلق سے اور دوسرے مسائل مشکلات جو ہمارے قوم پر یا دنیا پر طاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایسی مشکل پریشانی، بیماری سے ہر ایک کو نجات عطا فرمائے، دنیا کی نیک نامی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کامرانی ہمارا اور آپ کا مقدر بنائے، دونوں جہان کے اندر ہمیں کامیاب اور کامران بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔